شعیب صاحب، بظاہر دونوں جج اچھی شہرت کے مالک ہیں. مجھے دونوں کے لیے میں نے جو کچھ کیسز ان کے ماضی کے رپورٹ ہوتے دیکھے، مجھے دونوں میں مسائل نظر نہیں آئے. نہ منصور علی شاہ کے اندر نظر آئے، نہ یحییٰ فریدی کے نظر آئے. تو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے، بیلنس ڈیسیژن ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں، غلط ڈیسیژن ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ود ریسپیکٹ ٹو جسٹس یحییٰ فریدی، وہ بہت فائن جج ہیں، اور دوسرا وہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارا. وہ تیسرے نمبر پہ ہیں. فرسٹ نمبر پہ کوئی اعتراض لگائیں سوائے ایک بات کے کہ اس نے 12 جولائی کی ججمنٹ دے دی فل کورٹ، جو 13 رکنی بینچ والی، جس میں 8 رکنی بینچ کا ایک میجارٹی ویو ہے. آپ اس سے اگریوڈ ہو کے آپ کہتے ہیں چونکہ ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہم نے اس کو سزا دینی ہے. یہ بےایمانی اور بدنیتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے خیال میں وہ 12 جولائی کا فیصلہ جو تھا وہ بنیاد بنا؟ دیٹ از دی اونلی کنسیڈریشن. مجھے بتا دینا اس کے علاوہ کیا ہے. میرے تو خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے، دونوں جج بڑے بیلنسڈ ہیں، متوازن ہیں. دیکھیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ود ریسپیکٹ ٹو یحییٰ فریدی اینڈ آل ادر ججز، انٹلیکچولی پچھلے 20 سال سے یا 10 سال سے یا 12 سال سے جب سے میں پریکٹس میں ہوں، میں ان کے لیول کا انٹلیکچولی موسٹ کمپیٹنٹ جج ان کے لیول کا ایک بھی نہیں ہے. یحییٰ فریدی کے معاملے میں بھی یہ کہا جاتا ہے سب اچھے جج ہیں. میں یحییٰ فریدی کی میں نے جو ججمنٹس دیکھی ہیں مشرف والے معاملے میں پشاور ہائی کورٹ کے اندر تھوڑے جج کھڑے ہو پاتے ہیں، طاقت چاہیے، ہمت چاہیے ہوتی ہے. آپ ریفارمرسٹ کے طور پر دیکھیں، اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ جج کے طور پر دیکھیں، بہترین رائٹر کے طور پر دیکھیں، تو جو ویرائٹی یا جو کمپٹنس لیول منصور علی شاہ صاحب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. اچھا، آپ نے نہیں بنانا نا ان کو، کوئی ریزننگ تو دیں گے نا. ناٹ اے سنگل ریزن. آپ اٹھا کر کے صرف ایک گراؤنڈ پہ کہ جناب 12 جولائی کی چونکہ ہمارے خلاف ججمنٹ دے دی ہے. گراؤنڈ تو وہ بھی نہیں ہے نا، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گراؤنڈ. مجھے بات تو کرنے دیں. دیکھیں، پرنسپل لٹیگنٹ کون ہوتا ہے یہاں ہمارے تمام کیسز میں؟ پرنسپل لٹیگنٹ آرٹیکل 199 ہو یا 184 ہو، وہ ہوتی ہے فیڈریشن یا پروونشل گورنمنٹ. تو فیڈریشن یا پروونس جو ہے وہ اپنی مرضی کا بینچ بھی بنائے گا، اپنی مرضی کا چیف جسٹس بھی لگائے گا، اپنی مرضی کے جج بھی بھرتی کرے گا. ایک انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں، اس میں سے تیسرے نمبر والے تو اب چیف جسٹس بن گئے یحییٰ فریدی. تو جوڈیشل کمیشن جب بھی بیٹھے گا کانسٹیٹیوشنل بینچز کے تقرر کے لیے، تو اس میں یحییٰ فریدی صاحب بیٹھے ہوں گے. ادر 2 سینئر موسٹ ججز جو اس میں بیٹھے ہوں گے، اس میں ایک ہوں گے منصور علی شاہ اور دوسرے ہوں گے جسٹس منیب. تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو سکتا ہے جسٹس منصور ہیڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو اتنی پرابلم تو نہیں ہوگی. طریقہ کار کے اندر مجھے ہے میرا خیال ہے پارلیمانی کمیٹی کو بینچ تعین نہیں کرنا چاہیے، سیاسی لوگوں کا رول نہیں ہونا چاہیے. اگر عدلیہ میں مداخلت ہے، لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے منصور علی شاہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوں. ہی از دی سینئر موسٹ ون. whosoever may be. The question is the Chief Justice of Pakistan. With respect، ایک چیف جسٹس آف پاکستان کی پہلے تو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے، جو پچھلے 10 سال سے ایک بندہ یہاں سپریم کورٹ میں اگر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن نے کور دیا ہوا ہے کہ ہی ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس. آپ نے اس سے وہ حق چھینا. اچھا، پھر آپ نے 3 بندوں کو لے کر آ گئے. ان 3 بندوں میں آخر ون آف دی ریزن یہ تو بتا دیں کہ کیا وہ وجہ ہے. اچھا، جو چیف جسٹس ہے، کہاں قدغن ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہوگا؟ دونوں بندے ہو سکتے ہیں. فرض کریں، یہ تو غلط بات ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن طے کرے گا. جوڈیشل کمیشن اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو سٹنگ چیف جسٹس ہے، ہی از دی بیسٹ پرسن ٹو بی دی پریزائڈنگ آفیسر. وہ 2 کیپ بھی اس کے ہو سکتے ہیں، اس میں پابندی تو کوئی نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن میں جو سیاسی لوگوں کی موجودگی ہے، یہ چیلنج ہو سکتی سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ اس میں سیاسی لوگ بیٹھ کے بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر فیصلہ کر رہے ہوں. یہ دیکھیں، یہ آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. کیا آپ لوگ چیلنج کریں گے؟ بیسک کیا پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں جائے گی؟ دیکھیں، وکلاء تحریکیں بھی کریں گی. ہم نے ہماری نیشنل ایکشن پلان بن گیا ہے. بطور وکیل ابھی میں بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی بھی چیلنج کرے گی، لیکن پی ٹی آئی کی بھی ابھی ہماری کنسلٹیشن پروسیس میں ہے، اس کو بھی ہم بھی چیلنج کریں گے. مگر وکلاء تحریک جو بار ایسوسیشن، بار کونسلز ہیں، کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا، ابہام اتنا پیدا ہو گیا، 3 دن سے کیس ہی کوئی نہیں چل رہا. جو کیس بھی آتا ہے آرٹیکل 199 184 سے ریلیٹ کرتا ہے یا 199 سے ریلیٹ کرتا ہے، نیچے سے اپیلیں آئی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں تو آپ نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے اٹ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن. آپ پراپرٹی کا کیس ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ریٹین دی پراپرٹی. آپ کہتے ہو یہ اس میں ڈسکریمنیشن ہو گئی ہے، یہ آرٹیکل آپ نے 25 لکھ دیا ہے. آپ کہتے ہو آرٹیکل 4 لکھ دیا ہے. یہ تو ہر کیس جائے گا کانسٹیٹیوشن بینچ میں، اور کانسٹیٹیوشن بینچ ابھی بنا ہی نہیں ہے. اچھا، ہائی کورٹ والے ججز نے بھی وہ کیسز روک لیے.